سلیوٹ ٹو نان ڈگری ٹیکنالوجسٹ. آپ سب کو اہل زاویہ کی طرف سے سلام پہنچے. ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے تعلیم اور علم کی بات کر رہے تھے. علم ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ صدیاں بھی لگا دیں تو ختم نہ ہو، کیونکہ یہ موضوع بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے کہ علم کیا ہے اور اسے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے. اب جو موضوع دنیا کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا علم کے ساتھ ایتھک اینڈ موریلٹی یا اخلاقیات کو بھی لینا چاہیے، یا کہ خالی ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھانی چاہیے. ابھی تک دنیا نے اس حوالے سے کوئی خاص اور حتمی فیصلہ نہیں کیا، اور ہم مشرق والے ایک زمانے میں یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ دوسرے علم کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم رومی اور سعدی پڑھاتے رہتے، اور اخلاقیات پہ مبنی کتابیں کورس میں ہوتی تھیں. پر جناب اب کہا جاتا ہے کہ اب اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آدمی کو ایک اسپیسیفک ڈسپلن آف نالج اور گیون اسپیسیفک ہونا چاہیے. آپ کا ایک دیے گئے موضوع پر ہی اسپیشلسٹ کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب اکثر آپ بڑے پیشہ ور لوگوں کی شکایت کرتے ہیں، جن میں سے ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس وغیرہ شامل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فلانا ڈاکٹر کے پاس یا افسر کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ہم پہ توجہ نہیں دی. بس وہ اپنی بات کرتے رہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسے انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ جواز ہے کہ ہم اس علم کو جانتے ہیں جس کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے. جس علم کی آپ کی روح اور جذبات اور احساس کو ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ آپ کسی اور جگہ سے لیجئے، یا پھر آپ جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں. پرانے زمانے میں جب علم اتنا عام نہیں تھا تو جس بابے کے پاس ہوتا تھا اس کے پاس شفقت بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی، اور آپ کے مشکل سوالوں کے جواب بھی ہوتے تھے. اور جواب نہیں آتا تھا تو اس کے پاس وہ تھپکی ہوتی تھی جس سے سارے دکھ اور درد دور ہوتے ہیں. پر اب اس طرح نہیں ہوتا. میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی توقیر کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. وہ ممالک جو اس میدان میں پیچھے ہیں مشکل میں مبتلا ہیں اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے اور اسے قریب سے دیکھا ہے کہ ہم ٹیکنالوجسٹ یا پیشہ ور لوگوں کو اس محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جس محبت کے انداز سے ہم ان کے بارے میں انگریزی اور اردو کے مضامین میں پڑھتے ہیں یا اخبارات میں لکھتے ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. گجرانوالے کے پاس ایک قصبہ ہے کمونکی کا. اس کے پہلو میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جی پانی سے بھرے ہوئے کھیتوں کے اندر گھٹنے گھٹنے پانی میں لڑکیاں ہیں جو دھان کی پنیری لگا رہی ہیں، جسے لابے لگانا کہتے ہیں. وہ 8-10 لڑکیاں ایک سیدھی قطار میں پنیری کا پودا لگا رہی تھیں. حالانکہ ان کے پاس کوئی ڈوری یا فٹا نہیں تھا، پر وہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں بالکل سیدھی قطار میں پنیری لگاتی جاتی تھیں. 1.5 فٹ پیچھے ہٹ جاتی، پھر 1.5 فٹ پیچھے ہٹ کے ویسے ہی ایک اور قطار میں وہ پنیری یا دھان کا پودا لگاتی. یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. میں وہاں کھڑے ہو کے انہیں دیکھنے لگا. ایک لڑکی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک سیدھی لائن میں ایک دی ہوئی باریک گیون اسپیس کو کس طرح فالو کر رہی ہو. اس نے کہا یہ تو ہمارا صدیوں کا کھیل ہے، ہماری نانی، دادی، اماں تو یہ کام کرتی آ رہی ہیں. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے وجود میں جو کمپیوٹر چپ لگی ہے نا، وہ کس طرح کام کرتی ہے؟ میں کچھ تخیل کا سا آدمی ہوں، میں دل کے اندر اس تخیل کو آگے بڑھا کر داد تو دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا بابا جی بڑی مہربانی ہے. میں ان کا کام دیکھتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا کہ تم کو اس کام کے کتنے پیسے ملے. انہوں نے یہ بھی بتایا اور یہ بتایا کہ پانی میں مسلسل کھڑے رہنے سے ان کے پاؤں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، شلواروں کے پائچے پھٹ جاتے ہیں. جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کا بھی ایک علم ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو جی ان پڑھ لڑکیاں ہیں، علم کیسے ہو سکتا ہے؟ علم تو ان لڑکیوں اور کالج خواتین کے پاس ہے جو کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہیں. چرخہ کاٹنے والی مائی کا کام تو علم کا کام نہیں ہے، حالانکہ وہ تن نکالتی ہے، کپڑا بنا کے دیتی ہے. ہم کھیس اور رضائی بھی اس کے ہاتھ کی کاتے ہوئے سود کی لیتے ہیں، لیکن ہم اسے ٹیکنالوجسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لڑکیوں کو کام کرتے دیکھ کر اور واپس آ کر میں نے اپنے شہر کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا. محسوس کیا کہ بڑا ہی خوش نصیب ملک ہے، اور یہ ٹیکنالوجسٹ سے بھرا ہوا ملک ہے. سڑک کنارے ایسے ایسے کمال کے ذہین موٹر مکینک بیٹھے جو آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی امپورٹڈ موٹر کو خراب ہونے کی صورت میں آسانی سے ٹھیک کر کے دے دیں گے. میں نے اپنی ایک کمیٹی پڑھے لکھے لوگوں کے آگے ایک درخواست پیش کی کہ بھائی ان ٹیکنالوجسٹ کو نا کچھ اچھے سے سرٹیفکیٹ چھاپ کے دیتے ہیں، ہم دستخط کرتے ہیں تو سڑک کنارے جو لوگ بیٹھے ان کو بھی سند دے دیں. لیکن کمیٹی نے میری اس بات کو اچھا نہیں سمجھا اور ان پہ ناگواری گزاری اور کہنے لگے کہ بھائی آپ بھی کیا فضول بات کرتے ہیں. وہاں ایک بڑے صاحب تھے جو جج تھے، وہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں اشفاق صاحب ان کا کچھ دینا لینا ہوا تو ٹیسٹ کیسے لیں گے آپ؟ میں نے کہا جناب آپ اپنی 22 لاکھ کی گاڑی بغیر ٹیسٹ لیے ان کو دے آتے ہیں اور کہتے ہیں باصدیقی سے ٹھیک کر دینا. وہ کہتا ہے ہاں جی اسے 3 دن میں ٹھیک کر دیں گے، کم سے کم 3 دن لگیں گے اور بڑی خرابی پیچیدہ ہے.
تو اس نے مزید کہا جی اگر جاپان والے آئیں گے تو ہمیں ملوانا. انہوں نے گاڑی میں ایک بنیادی غلطی کی ہے, وہ اگر فلانا جگہ پہ آدھے انچ کی جھرری دے دیتے اور ایک قابلہ ادھر لگاتے تو یہ خرابی اس میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو میں نے کمیٹی والے صاحبان سے کہا کہ آپ ان ہنر مندوں کو سلام تو کر لینے دیجیے. پھر میں نے بڑے ادب سے ان لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی بہت لائق لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایگریکلچر میں لابے لگانے میں تو MSc کر رکھی ہے, انہیں سرٹیفکیٹ دیں. انہوں نے کہا دفع کریں جی. اب ان کے خیال میں اس کے پاس کوئی علم ہے نہیں, یہ کوئی علم ہے ہی نہیں. علم ان کے خیال میں وہ ہے جس پہ وہ ٹھپا لگائیں اور یونیورسٹی اس ٹھپے کی تصدیق کرے. ہماری اس کمیٹی میں ایک ہارٹ سرجن تھے, کہنے لگے اشفاق صاحب جو آپ سرٹیفکیٹ چھپوا رہے ہیں نا, اب ایسا تو میرے پاس بھی نہیں ہے, یہ تو اس سے بھی بہت پیارا ہے. اب میں نے جو FRCS کرنے پہ ڈمرا سے کیا تھا, تو کیا آپ ایسے سرٹیفکیٹ ایسے ہی دے دیں گے, اور یہ کس کس کو دیں گے؟ میں نے کہا جناب یہ سرٹیفکیٹ میں اس ویلڈر کو دوں گا جو آپ کے ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ویلڈنگ کر رہا ہے. کہنے لگے کیوں, اسے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلڈنگ گن لے کے دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ پیتل اور تانبے کا ٹاکا لگا دیجیے. آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. جیسے وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا, دل میں ٹانکا وہ نہیں لگا سکتا. آپ اس کا ہنر نہیں جانتے, وہ آپ کا ہنر نہیں جانتا. اگر آپ مجھے ان بے ڈگری کے پیارے لوگوں کو عزت تو دینے دے سکتے ہیں. چلیے جتنی آپ کو مل رہی ہے اتنی نہ صحیح, تھوڑی ہی صحیح. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے کس طرح کی بات کی ہے؟ آپ اس خیال کو چھوڑ دیجئے, اور ہم لوگوں کی عزت کرنے کے لیے تو لکھتے بھی ہیں اور اخبار میں چھاپتے بھی ہیں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ خواتین و حضرات کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان کی عزت نفس لوٹانا چاہتے ہی نہیں ہیں. آرٹسٹ, موچی, نائے, ہر انسان کی عزت ہے. دوسرے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ پاکستانی ہے. مجھے اتنی عزت تو دینی چاہیے ان کو جتنی میں باہر سے آئے ہوئے گورے کو دیتا ہوں. اب ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے ہیں, ہمارے معاشرے میں عزت نہ دینے کا رجحان کیسے آیا؟ ہمارے اسکول اور درس گاہیں اخلاقیات کی تعلیم کیوں نہیں دیتی؟ یہ بات میں سمجھ نہیں سکا. میں ایک چھوٹے اور عاجز لکھاری کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میرے ملک کے 14 کروڑ آدمی روٹی, کپڑے اور مکان کی تلاش میں اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے وہ عزت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. وہ سارے کے سارے کسی ایسے کندھے کی تلاش میں ہیں جہاں وہ سر رکھ کر رو سکیں, اپنا دکھ بیان کر سکیں. لیکن نہیں, اس بھرے پورے اور طاقتور ملک میں کندھا نہیں ملتا, اور بدقسمتی سے ہم انہیں وہ مقام دے نہیں سکتے جو ہم بیرون ملک جاتے ہی وہاں کے ڈرائیوروں اور قلیوں کو سر کہہ کے دیتے ہیں. جب میں ان خیالات کی مصیبت میں مبتلا تھا تو میرے پاس ایک بابا ابراہیم آیا. وہ ضلع شیخو پورہ کا رہنے والا تھا. اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے اور تم بڑے اچھے اور حلیم طبیعت کے انسان ہو. میں ریڈیو اور TV سے تلاش کرتا ہوا تمہارے پاس پہنچا ہوں, تم مجھے پڑھنا سکھا دو. میں نے کہا بابا تم اس عمر میں پڑھ کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا میری اس وقت عمر 78 سال ہے. میں 12 سال کا تھا جب میرا باپ مجھے چاول کی پنیری لگانے کھیت میں لے گیا. میں اس وقت سے لے کر اب تک دھان اگاتا رہا ہوں. جب اللہ نے مجھے 12 سال بعد خوشیاں دیں اور میرے بیٹے کے یہاں بیٹا اور بیٹی ہوئی, وہ دونوں بچے اسکول جاتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کر جب میں چولہے پر گڑ کی چائے بنا رہا ہوتا ہوں تو وہ دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو اندر سے ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اور جب وہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا اور ملک و قوم کی خدمت کروں گا, تو ان پڑھ آدمی ڈھور ڈنگر سے بھی بدتر ہوتا ہے, اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے. میں یہ سوچتا ہوں اور روتا ہوں کہ میں تو ڈھور ڈنگر ہوں اور میں ملک کی خدمت نہیں کر سکا, اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور مرنے سے پہلے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بابا تو 60 برس تک ہم کو چاول کھلاتا رہا, تیرے سے زیادہ تو خدمت کسی اور نے کی ہی نہیں. وہ کہنے لگا کہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کروں, لیکن میں پڑھا ہی لکھا نہیں ہوں. تو اب مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں اشفاق احمد کے پاس چلا جا, وہ تجھے پڑھا دے گا. تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لاہور شہر میں بوڑھوں کو پڑھانے کا انتظام بھی ہے, اور اگر مجھے الف بے والا کچا قاعدہ آ گیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا. اللہ مجھے شاباش کہے گا اور کہے گا کہ تم ملک و قوم کی خدمت کر کے آیا ہے. جناب میں اب شرمندہ بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ, ہم جو ان لوگوں کے بارے میں اوٹ پٹانگ بول جاتے ہیں, اس کا تو بابے کو علم ہی نہیں ہے. میں نے اس بابے سے چاول کھلانے والی خدمت کا کہا تو کہنے لگا نہیں جی اس کے تو میں پیسے لیتا رہا ہوں. میں نے کہا بابا جو ہم کام کرتے ہیں ہم بھی تو اس کے پیسے لیتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ مفت میں ہی بغیر تنخواہ اور پینشن کے قوم کی خدمت کرتے ہیں. اب وہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا اور اٹھے ہی نہ. تو میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ تو ایسا کوئی کام جانتا ہے جو لوگ گاؤں میں کرتے ہیں؟ کہنے لگا مثلاً کیا؟ میں نے کہا جیسے گاؤں میں کسی لڑکی کی بارات آتی ہے تو لوگ بارات کی خدمت کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور مفت میں کام کرتے ہیں, تو ایسا کر سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا جب گاؤں میں کوئی بیل گائے بیمار ہوتی ہے
تو اس کا تمہیں علاج آتا ہے جیسے پھارے میں کاڑھا دے دے، اور اس نے کہا نہیں جی میں تو کوئی نسخہ نہیں، اب میں اسے جان چھڑانے کے لیے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا مجھے دوسرے گاؤں والے گھوڑی پر بٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور اپنی فصل دکھاتے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں یہ جو 12 پودے سر پھینک کے کھڑے ہیں نا یہ بچ جائیں گے، اور جو سینہ تان کے کھڑے ہیں وہ مر جائیں گے۔ انہیں فصل کی اچھائی اور کمزوری بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تو ایگریکلچر کا PhD ہے اور ظالمہ تو نے اب اور پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے داخل کرائیں کیونکہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو ان پڑھ ہیں وہ ڈھور ڈنگر ہے۔ اب دیکھیے وہ بابا پاکستان اور جاپان دونوں کو چاول کھلا رہا ہے اور بہت بڑا ٹیکنالوجسٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں کہاں پر خرابی ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجسٹ کو ٹیکنالوجسٹ نہیں سمجھتے، ہم صرف انہی کو مانتے ہیں جن کے اوپر ایک ڈگری ہے۔ اگر یہ خلیج اسی طرح تو رہی ہماری طاقت کم ہوتی رہے گی، جتنی کہ ایک چھوٹے سے 10-12 لاکھ والے مقروض ملک کی ہوتی ہے، جسے علم ہی نہیں کہ ملک کدھر کو جا رہا ہے۔ جو ملک سارے گروہ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، امیری غریبی سارے ملکوں میں ہے اور یہ رہے گی، لیکن سب گروہوں کو ساتھ لے کر چلنے والی ملک کی ضلع کچہری میں ایک غریب آدمی کی اتنی ہی عزت جتنی امیر آدمی کی ہے۔ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا میں اس وقت BA کر رہا تھا، کر چکا تھا، تو آزادی کی تحریک میں جب ہم مختلف دیہاتوں میں تقریریں کرنے جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ جب پاکستان بنے گا تو تم لوگ دیکھو گے کہ تمہیں عزت دی جائے گی، وہ دودھ کی نہریں تو نہیں ہوں گی لیکن تمہیں عزت میسر آئے گی۔ وہ لوگ ہم سے ہاتھ اٹھا کر پوچھتے تھے کہ کیسے عزت ہوگی؟ میں انہیں کہتا تھا کہ یہ غلامی کی جگہ ہے اور انگریز تمہارا حاکم ہے۔ جب پاکستان بنے گا تو ضلع کچہری میں تم سے کوئی بدتمیزی یا بے ادبی سے پیش نہیں آئے گا، تمہیں وہاں پھجا ولد لبا حاضر ہو کے آوازیں نہیں لگیں گی، بلکہ وہاں کرسیاں لگی ہوں گی، آپ کو نائب کوٹ آ کے سلام کرے گا اور کہے گا جناب تشریف لائیے اب آپ کی باری ہے۔ اور وہ بیچارے اس دھوکے میں آ گئے، عزت کی خاطر چل پڑے اور نعرے لگاتے ہوئے سکھ اور ہندو جھگ کی طرح بیٹھتے تھے کہ کیا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، یہ پورا تو ہو گئی۔ تو خواتین و حضرات، ان کو عزت نفس دیے جانے کے خواب دکھا کر ایسے ہی گناہ کرتا رہا ہوں۔ اب میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور وہ لوگ جن سے ہم وعدہ کرتے تھے وہ عارف والا یا خانے وال میں آباد ہیں اور میری طرح عمر رسیدہ ہیں، لیکن میں انہیں ان کی عزت نفس لوٹا نہیں سکا اور اب بہت کچھ ہونا مشکل ہے۔ میں اپنے چھوٹوں اور ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را انہیں کچھ نہ دیں، انہیں دولت نہ دیں، انہیں صرف عزت نفس لوٹا دیں۔ دیکھیے پھر کیسے یہ شیروں کی طرح کام کرتے ہیں جن کی ہمیں اور آپ کو آرزو ہے، یہ آپ کو بدلے میں دیں گے، لیکن ابھی تک یہ کام رکا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر مجھے کہیں سے اس بات کی تھوڑی سی بھی بھنک پڑتی رہی کہ انہیں عزت نفس لوٹا دی جائے گی تو مجھے حوصلہ ہوگا، اور شاید اس بھنک کی وجہ سے صبر کا دامن میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ یہ عزت نفس لوٹانے سے ہمارے پلے سے تو کچھ نہیں جائے گا، کسی کو پیسہ دھیلا نہیں دینا، بس عزت دینی ہے، احترام اور تکریم دینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے جو بات ڈائریکٹ ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مثبت اثر ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ دلیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔